اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ہم نے موسیٰ کو تو واضح آیات دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کیا کہا۔ فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہی تھا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجہ کا لہجہ اختیار کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔
سورہ اسراء آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 111۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کا بالکل اخیر حصہ ہے، اور یہاں یہ سورہ مکمل بھی ہو رہی ہے۔ سورہ کی ابتدا میں جو باتیں تھیں اس پر غور کیجیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے قیادت کو چھین لیے جانے اور اسے امت محمدیہ کے حوالے کیے جانے کا تذکرہ کیا۔ اب اخیر میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، فرعونیوں کا، آل فرعون کا، ان سارے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ اور آل فرعون کے درمیان کردار و عمل میں کافی مماثلت تھی۔ فرعون کو بھی درخت اپنی تخت حکومت کی بقا کی فکر تھی، اس کے لیے اس نے بہت ظلم کیے، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو مار دیا۔ پہلا فرعون جو تھا وہ رامسیس تھا، اور اس کے بعد دوسرا جو فرعون تھا منفتح جسے کہا جاتا ہے، جو رامسیس کا بیٹا تھا، جو دریا میں غرقاب ہوا، اس نے بھی وہی کام کیا اپنے باپ کے طرز عمل کے پر چلتے ہوئے اپنی سنگھاسن اور حکومت کی بقا کے لیے۔ قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں، معجزات، یعنی اتنے واضح معجزات، 9 معجزات عطا کیے گئے۔ اس کے بعد بھی آل فرعون میں سے سوائے چند یا ایک کے کسی نے ایمان نہیں لایا۔ اتنے واضح معجزات کے بعد یہ معجزات کون تھے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ قرآن مجید نے جس کو 9 آیاتین کہا، 9 واضح معجزات۔ سب سے پہلا معجزہ تھا عصا، جو زمین کے پر ڈالنے کے بعد اژدہا بن جاتی اور اسے اٹھایا جاتا تو پہلے حالت میں آ جاتی۔ اسی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم کے پر مارا، راستہ بن گیا۔ اسی عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کے بعد جب وادی تیہ کے اندر بنی اسرائیل پہنچے، اسی سے انہوں نے مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے، اور اس میں سے چند چشمے آج بھی جاری ہیں صحرا کے اندر، اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ دوسرا تھا ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے، روشن اور چمکتا ہوا باہر نکلتا، اور دوبارہ اسے بغل کے اندر ڈالتے، اپنی پہلی کنڈیشن کے اندر واپس آ جاتا۔ اور تیسرا تھا بھری مجلس میں سارے جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی۔ یہ واضح معجزات تھے۔ چوتھا تھا پورے ملک میں قحط سالی کا مسلط ہو جانا مصر کے اندر۔ پانچواں تھا طوفان، یہ یکے بعد دیگرے آنا شروع ہوئے تھے۔ چھٹا تھا ٹڈی دل، یعنی وہ ٹڈیاں جو ان کی فصلوں کو کھڑی ہونے کے بعد تباہ کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد تھا جوئیں یا تو کیڑے کہیے، قمل جس کو قرآن مجید نے کہا والجراد والقمد والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ یکے بعد دیگرے آئی تھیں۔ مینڈکوں کا عذاب، خون کی بلاؤں کا عذاب، یہ یکے بعد دیگرے بنی اسرائیل آل فرعون کے پر مسلط ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جوئیں کہیں جس کی بنیاد کے پر جسم میں کھجلاہٹ ہوتی ہے، سر کھجانے لگتا ہے، یا کیڑے کہیے جو فصلوں کے پیدا ہونے کے بعد اس کو اندر سے کھا کر تباہ کر دیتا ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ یہ عذاب ان لوگوں کے پر مسلط آتا رہا، مسلسل یکے بعد دیگرے مسلط کیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے پر مینڈکوں کا اور خون کا عذاب بھی تھا، یعنی کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا مینڈک میں تبدیل ہو جاتا یا اس کے اندر مینڈک آ جاتا، پینے کی چیزوں کے اندر مینڈک، خون کھانے کی چیزیں لے کر بیٹھے ہیں خون میں تبدیل ہو جائے، یا پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، شدید پیاس کے لگنے کے بعد وہ خون میں تبدیل ہو جائے، کیسے پیے گا انسان؟ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسلسل اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے سامنے معجزات کا اظہار ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں لے کر آئے۔ یہی معاملہ دراصل مشرکین مکہ کا بھی رہا۔ کتنے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ چاند ان کی نظروں کے سامنے 2 ٹکڑا ہوا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ قحط سالی بھی ان لوگوں کے پر مسلط کی گئی، اس کے بعد بھی ایمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اللہ
ان لوگوں کے پر اسی طرح کا عذاب اور قحط سالی مسلط کر جیسا کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر والوں کے پر مسلط کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اسے مسلط کیا۔ نقاہت کمزوری کا عالم یہ تھا کہ مشرکین مکہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ دھواں تھا نہیں، یہ اندرونی کمزوری کی بنیاد کے پر اسی حالت اندر پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ بتانے کا مقصود یہی ہے کہ ان لوگوں کو 9 معجزات دیے گئے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ مشرکین مکہ کے سامنے بھی بہت سارے معجزات آئے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ بار بار معجزات کا مطالبہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کرتے رہیں، اللہ آپ کو معجزات دکھاتا رہے اور آپ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ 9 کھلے واضح معجزات دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ فرعون نے کیا کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تم جادوگر ہو۔ مسحور جادو کیے گئے شخص کو کہا جاتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہاں جادو کیا گیا نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جادو کیا گیا، کرنے والے وہ ہیں اور ان کے ذریعے جادو کا اثر پورے ملک پر ہوا، یہ اس کا کہنا تھا، لیکن حقیقت بالکل واضح تھی۔ کسی بھی جادوگر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر قحط سالی مسلط کر دے یا کھڑی فصلوں کو تباہ اور برباد کر دے، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، کوئی جادوگر ایسا نہیں کر سکتا۔ جادوگر یہ ایک حد کے اندر ہوتے ہیں، جادو کا اثر لمیٹیڈ ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ حقیقت اور ماہیت کو تبدیل کر دیا جائے، یہ آنکھوں کے پر ہو سکتا ہے، خیالات کے پر ہو سکتا ہے، لیکن پورے ملک کے پر اس کا اثر ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو بھی پیش کر رہے تھے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے یا جادو کے بل پر نہیں، بلکہ یہ سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا، وہی قادر مطلق ہے اور وہی مختار کل ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہے۔ فرعون کا جو ذکر قرآن مجید میں ہوتا ہے، میں نے پیچھے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کے پر کیا جملہ استعمال کیا تھا، فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے، یعنی فرعون کی جو خصوصیات، تکبر اور اس کے مزاج کی سختی، اپنی سنگھاسن اور اپنے سرداری کو بچانے کی فکر، وہ ساری چیزیں ابو جہل کے اندر بھی تھیں اور مشرکین مکہ کے سرداروں میں بھی وہ چیز پائی جاتی تھی۔ مسئلہ انہیں اپنی سرداری کا بنا ہوا تھا، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کا، اور اس وقت تو فرعون بھی وہی کام کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان و یقین نہیں تھا، یقین تھا۔ سورہ نمل کے ابتدا میں اللہ نے بیان کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ جوہد عربی زبان میں کہتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرنا، ساری حقیقتوں کا علم ہے، ساری سچائی کا پتہ ہے، اس کے بعد بھی زبان سے اقرار نہیں کرنا، نہیں مانتا۔ یہی معاملہ دراصل فرعون کا تھا۔ قرآن نے کہا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہیں اپنے دل میں پختہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہی معاملہ مشرکین مکہ کے سرداران کا بھی تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ، یہ بڑے بڑے سرداران قریش دن میں مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے قرآن مجید سے روکا کرتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں خود چپکے سے جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ بلکہ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی جو ضعیف ہے، لیکن چند ایک واقعات اور دیگر قرآنی آیات سے جس کی تائید ہوتی ہے، اس بنیاد کے پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے احسن البیان کے اندر اس کو نقل کیا سورہ انعام کی تفسیر میں کہ انہم لا یکذبونک، یہ ظالم آپ کو نہیں جھلاتے، ظالم آپ کا انکار نہیں کرتے، انہیں آپ سے بیر نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے قرآن نے لفظ جوہد استعمال کیا، جان بوجھ کر انکار کرنا، ساری سچائی اور حقیقت کا علم ہونے کے باوجود انکار کرنا۔
وہ فرعون کے اندر بھی تھا، فرعونیوں کے اندر، آل فرعون میں بھی، اور یہی بات ابو جہل اور مشرکین مکہ کے سرداران اور دیگر لوگوں کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ تو یہ فرعونیت اسی کو کہا جاتا ہے، ساری سچائی اور حقیقت کا علم ہونے کے بعد اس کو نہیں ماننا۔ کس لیے؟ اپنے عہدے، اقتدار، حکومت، سرداری اور چودراہٹ کی بقا کے لیے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اس چند روزہ عزت و ناموس اور عہدوں کی طلب میں کیا کچھ نہیں کر جاتا ہے، بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا نعمت المرضیہ و بئست الفاطمہ، کہ کتنی بہترین دودھ پلانے والی اور کتنی بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ بچہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسے ہی عہدے کی لالچ، اقتدار اور سنگھاسن ہوتا ہے، جلدی چھوڑتا نہیں ہے، مل جائے بڑی لذتوں کے ساتھ اور بڑی چاہتوں کے ساتھ اسے اپنائے ہوتا ہے، اور جب چھوڑنے کا مسئلہ آتا ہے تو جس طرح بچہ دودھ نہیں چھوڑتا، یہ عہدہ نہیں چھوڑتے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا۔ اور یہی کام ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور دیگر سرداران قریش نے کیا، اسی کو قرآن مجید یہاں پر ترشا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کہا لقد علمت، تجھے یقین ہے اور اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ما انزل ہؤلاء، ان ساری چیزوں کو کسی نے نازل نہیں کیا سوائے رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب نے۔ یہ سب اللہ کر رہا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں تجھے پختہ یقین ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تو ہلاک ہی ہونے والا ہے، تیرا معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ انکار کی اس سطح کے پر جب انسان پہنچتا ہے جہاں اسے ساری سچائیوں کا، حقیقتوں کا علم ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کا عذاب آنا طے ہو جاتا ہے، یعنی اب تیری ہلاکت طے ہو چکی ہے۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکنا چاہا، یعنی ان کی جڑوں کو نکال دینا چاہا۔ یہی کام مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا، کتنی تکلیفیں دی مسلمانوں کو، ہر طریقے کی ایذا رسانی، تاکہ مسلمان اپنے اس دین کو چھوڑ دے، اس دعوت سے باز آ جائیں۔ وہاں فرعون کا بھی مقصد وہی تھا، یہاں کے جو سرداران قریش تھے ان لوگوں کا مقصد وہی تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنا چاہا، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہا، اللہ نے پل بھر میں ان کا ہی کام تمام کر دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ مَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو ایک ساتھ غرقاب کر دیا، تھوڑی دیر کے اندر سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، نہ کوئی جنگ لڑی گئی، نہ مسلمانوں کی طرف سے بنی اسرائیل میں کوئی شہید ہوا، کچھ نہیں، اللہ نے اکیلے ہی اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ نے پورے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور یہی معاملہ ہوا، مشرکین مکہ نے بھی چاہا کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ختم ہو گئے۔ کچھ ہی مدت کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو بدر کے مقام کے پر فتح عطا کی، اور دھیرے دھیرے مکہ فتح ہوا اور سارا اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اپنے اقتدار اور حکومت کی بقا میں تھے اور اس کی تحفظ کی فکر کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ حکومت بچی، نہ سرداری باقی رہی، اور نہ خود باقی رہے، سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تمام فیصلوں کے پر حاوی ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک چال بندہ چلتا ہے اور ایک چال اللہ چلتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، اور اس کی تدبیر کے سامنے ساری تدبیر بے معنی اور بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ الارض یعنی ملک شام میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا جائے گا۔ اب آگے قرآن مجید
اس کے تعلق سے یہاں اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ دھیرے دھیرے نازل ہوا اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مشرکین مکہ اس بات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن، کہ اس قرآن کو بیک وقت جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہ دھیرے دھیرے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ بیک وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پیش کر دیتے اللہ کی طرف سے تو لوگ کہتے دیکھو انہوں نے پہلے سے اسٹڈی کی، تیاری کی اور اس کے بعد لا کر پیش کر دیا۔ اور دھیرے دھیرے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے حالات ہیں ویسے ویسے احکامات آ رہے ہیں، یہ آپ نہیں بنا رہے ہیں بلکہ رب العالمین پیش کر رہا ہے تاکہ قرآن کے نزول کے پر کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ علاوہ قرآن کے بیک وقت نہ اترتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے نازل ہونا، ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس مقصد کے تحت اور کس واقعے کے تناظر میں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے احکامات، اس کے منہیات، جن چیزوں سے قرآن منع کر رہا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کے دھیرے دھیرے نازل ہونے اور موقع بموقع نازل ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے وقفہ وقفہ سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے انکار کرنے والے مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد، کچھ لوگ ایمان بھی لائے۔ یہی معاملہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن نازل کیا گیا، حالانکہ اہل کتاب کی ایک جماعت اس کے پر ایمان لاتی ہے، اللہ کی کتاب تسلیم کرتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو سننے کے بعد یخرون للاذقان سجدا، اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی حقیقت کا علم جسے ہوگا اور دل اسے تسلیم کرنے کے لیے راضی ہوگا، وہ قرآن کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے مطابق چلنے لگے گا اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے لگے گا۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، یقیناً ہمارے پروردگار کا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ قرآن کے اس سورے کے بالکل اخیر میں اللہ کے دو ذاتی ناموں کا تذکرہ ہے، ایک تو اللہ ہے اور دوسرے رحمان ہے۔ اللہ یہ نام کوئی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ہم کسی کو اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح رحمان بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے یہاں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ڈائریکٹ رحمان کہتے ہیں۔ تو اللہ اور رحمان یہ اللہ کے دونوں ذاتی نام ہے، لہذا بغیر نسبت کے اسے نہیں پکارنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اسی طرح یہ دونوں نام پکارے جائیں گے۔ جس طرح عبداللہ کہا جاتا ہے کسی کو اللہ نہیں کہا جاتا، اسی طرح عبد الرحمن کہا جائے گا، رحمان نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے دونوں ذاتی نام ہیں۔ مشرکین مکہ میں دراصل اللہ کا نام تو متعارف تھا، وہ اللہ کو جانتے تھے اور اس نام کو استعمال کرتے تھے، لیکن لفظ رحمان یہ ان لوگوں کے درمیان متعارف نہیں تھا، لہذا اس سے ان لوگوں کو چڑ تھی کہ یہ کیا نیا نام لے کر آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے پر جہاں صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے ہوئے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کیا ہم نہیں جانتے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان اور رحیم کو مٹا دینے کا حکم دیا، صرف اتنا لکھا گیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو یہ مشرکین کے نزدیک متعارف نہیں تھا، اس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، اس لیے وہ رحمان کا انکار کرتے تھے۔
تو اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جو نام بھی پکارو گے، اللہ پکارو گے، رحمان پکارو گے، وہ اللہ کا پیارا نام ہے اور اس کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار سکتے ہو۔ رحمان یہ ایسا اللہ کا نام ہے جو ہر جگہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آپ بسم اللہ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فوراً بعد رحمان کا تذکرہ۔ سورہ فاتحہ میں بھی رب العالمین کے فوراً بعد رحمان کا تذکرہ ہے، الرحمن الرحیم۔ تو یہ نام جا بجا آپ کو نظر آئے گا۔ دراصل یہ اللہ کی رحمت کے دو آتشاں ہونے اور اللہ کی رحمت کے افور کا، زیادتی کا اور اس میں بہت ہی زیادہ رحم ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے نام ہے۔ رحمان، مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے۔ اسی بنیاد کے پر وہ کیا کافر، کیا مسلمان، کیا دہریہ، کیا کمیونسٹ، ہر کسی کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ لیکن رحیم فی الآخرہ، آخرت میں وہ رحیم ہوگا، یعنی صرف مسلمانوں کے پر، مومنوں کے پر رحم کرے گا، وہاں وہ کسی کافر اور کسی مشرک کو نہیں بخشے گا، عذاب دے کر رہے گا۔ دنیا میں تو عذاب نہیں دے رہا ہے ساری غلطیوں خطاؤں کے باوجود، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، وہاں صرف صفت رحیمیت کا مظاہرہ ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے خود بیان کیا سورہ احزاب میں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ خاص کر دیا کہ اللہ کی صفت رحیمیت یہ خاص اہل ایمان کے لیے ہے اور یہ کافر اور مشرک کے لیے نہیں ہے۔ رحمان ہونے کی بنیاد کے پر وہ کافر اور مشرک کو صرف دنیا کے اندر چھوٹ دے رہا ہے، آخرت میں نہیں دے گا۔ آگے ایک اہم مسئلے کے تناظر میں قرآن مجید کی آیت نازل بھی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ اپنی نماز میں آواز نہ بہت زیادہ بلند کرو اور نہ ہی بہت پست کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ، ان دونوں کے درمیان، یعنی میانہ روی کے ساتھ اپنی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ مسئلہ کیا تھا؟ مکہ کے اندر جب مسلمان بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جس میں مشرکین مکہ کے بتوں کی تردید ہوا کرتی تھی، تو اس کی بنیاد کے پر وہ چڑ جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگتے، قرآن مجید کے تعلق سے اناپ شناپ باتیں کرتے۔ تو ان لوگوں کے کفر اور ان لوگوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنی آواز کو اتنا پست کر لو کہ اس کی بنیاد کے پر مشرکین قرآن کے تعلق سے اور اللہ یا رسول کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ کہیں۔ کہیں پر بھی ہے یہی معاملہ ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم غیر اللہ کے معبودوں کو برا بلا مت کہو ورنہ پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے۔ تو وہاں غیر اللہ کے معبودوں کو برا بلا کہنا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی برا بھلا نہ کہے، اس سے بچنا مقصود ہے۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے کہ اگر ہم ایک اچھائی کی بنیاد کے پر کوئی بڑی شرارت ہو رہی ہے تو وہاں پر ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دو بڑی مصیبتوں میں یا آفتوں میں، تکلیف دینے والی چیزوں میں چھوٹی کو قبول کیا جائے بڑی سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں بڑی مصیبت اور آفت سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ سورہ کی ابتدا اللہ کی تسبیح پر ہوئی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر گیا مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، یہاں اسی کے پر اختتام ہو رہا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا۔ کچھ چیزیں جو عام لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر آتی ہے اس کا رد ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے اولاد نہیں بنائی۔ دنیا میں اولاد کیوں؟ ایک چیز جو اللہ کے لیے خوبی ہے وہی چیز بندے کے لیے عیب ہوتا ہے۔ بے اولاد ہونا، اولاد کا نہ ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، اور اگر یہی چیز بندے میں ہو تو عیب ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو ہم عیب مانتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے لیے خوبی ہے کہ اللہ کو اولاد نہیں ہے،
یہ فرق ہے لم یتخذ ولدا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے سہارا بنے، ہماری نسلیں چلتی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، صمد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی ملک میں اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طرح حکومت کے چلانے کے لیے وزراء کی ضرورت پیش آتی ہے، کارکنوں کی ضرورت پیش آتی ہے، درباریوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ اکیلا اپنے پورے نظام مملکت کو، پوری کائنات کو بنائے بھی ہوئے ہے اور اس کو سنبھالے ہوئے ہے. یہی اس کی صفت قیومیت ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی ناتوانی یا کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. اللہ اگر اکیلے چلا رہا ہے تو وہ ناتوا نہیں ہے، بلکہ وہ قوی ہے، مکمل طاقت رکھنے والا. اور ان تمام چیزوں کو چلانے میں اللہ کو کسی بھی قسم کی کوئی ناتوانی، کمزوری محسوس نہیں ہوتی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وہ تو تکبیر کے، کبریائی کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت و جلال کے لائق ہے. ان تمام چیزوں کے نہیں جو بیان کیا جاتا ہے. یہاں الحمدللہ سورہ اسراء مکمل بھی انشاءاللہ آئندہ درس سے سورہ کہف جو ہر جمعہ کو تلاوت کی جاتی ہے، کئی اہم واقعات کے پر مشتمل سورہ ہے، بہت ہی عظیم سورہ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے اس کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تیری کتاب کے پر، تیرے احکامات کے پر اسی طرح ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے جیسا کہ اس کا مطالبہ ہے. ہر قسم کے شبہات، شرکیات، کفریات سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.